مناہل پچھلے 20 منٹ سے بیڈ پر پڑے اس قیمتی اور نفیس لباس کو دیکھ رہی تھی جو چند لمحے پہلے آصف کے ملازم نے لا کر رکھا تھا۔ وہ کپڑا اپنی بناوٹ اور تراش خراش میں بے حد دلکش تھا، مگر روایتی اور سادگی پسند ماحول میں پلی بڑی مناہل کے لیے اسے پہننا ایک آزمائش سے کم نہ تھا۔ وہ زرع برق ڈریس جس کے گلے کی کٹائی اور ڈیزائن اس کے طرز زندگی اور حیا کے معیار سے بالکل مختلف تھے۔ اس کی گال خوف اور شرم کی آمیزش سے دہک رہے تھے۔ یارا، میں یہ سب کیسے کروں گی؟ اس نے بے اختیاری میں اپنے کانپتے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کر لی۔ ان دونوں کا نکاح انتہائی ناگہانی حالات میں ہوا تھا۔ نہ کوئی لمبی تفتیش ہوئی تھی اور نہ ہی دلوں کی رضا شامل تھی۔ آصف، جو اس شہر کا ایک معروف اور روبدار بزنس مین تھا، اس کے لیے یہ شادی شاید کسی نادیدہ سیاسی چال کا نتیجہ تھی، لیکن مناہل کے لیے یہ اس کی پرسکون دنیا کا یکلت الٹ جانا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا اور آصف باہر نکلا۔ وہ کالی رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنی مخصوص قداور شخصیت اور سرد تیوروں کے ساتھ انتہائی باوقار دکھائی دے رہا تھا۔ آصف نے گھڑی پر وقت دیکھا اور پھر نگاہ اٹھا کر بیڈ پر پڑے لباس اور اس کے قریب کھڑی خوف سے سمٹی ہوئی مناہل پر ڈالی۔ اس کی گہری شکاری آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ناگواری کی رمق ابھری۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ اس کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ مناہل کے قدم خود بخود 1 انچ پیچھے ہٹ گئے۔ مناہل نے اپنی بکھرتی ہوئی ہمت کو مجتمع کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھی۔ اس نے گردن اٹھا کر آصف کی طرف دیکھا، لیکن اس کے باروب چہرے اور کشادہ سینے پر جمتی نظروں سے گھبرا کر فوراً نگاہیں جھکا لی۔ میں یہ ڈریس نہیں پہن سکتی۔ مناہل کی آواز لرز رہی تھی، مگر الفاظ میں ایک واضح انکار تھا۔ آصف نے اپنے کوٹ کے بٹن درست کیے اور آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کے قدموں کی چاپ مناہل کے دل کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ جب وہ بالکل اس کے قریب آ کر رکا تو اس کا قد مناہل کے وجود پر سایہ افغن ہو گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہ تم یہ نہیں پہن سکتی؟ آصف کے لہجے میں سردی پسندی کی انتہا تھی۔ مناہل نے اپنے دوپٹے کے کونے کو سختی سے بھیجتے ہوئے کہا، میں ایسے انداز کے کپڑے کبھی نہیں پہن سکتی۔ مجھے اس ماحول سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ جس دنیا کا یہ لباس ہے، میں اس دنیا کی نہیں ہوں۔ آصف نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اس کے رویے میں غصے سے زیادہ ایک تسلط پسندانہ بے صبری تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ پر رکھا وہ لباس اٹھایا اور مناہل کے بالکل سامنے کر دیا۔ سنو مناہل، اس نے نہایت ہی دھیمے مگر فیصلہ کن انداز میں کہا، یہ تمہارا پرانا گھر نہیں ہے جہاں تمہاری پسند ناپسند پر گھنٹوں بحث ہوا کرتی تھی۔ یہ میری دنیا ہے اور تم اب میری زندگی اور میری دنیا کا حصہ ہو۔ جھجک اور اس فضول کے خوف کو پیچھے چھوڑ کر میرے ساتھ چلنا سیکھو۔ لیکن آصف صاحب، یہ میری حیا اور میری پسند کا معاملہ ہے۔ مناہل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آپ مجھے کسی ایسی محفل میں چلنے پر مجبور کیوں کر رہے ہیں جہاں میں خود کو ایک اجنبی اور غیر محفوظ محسوس کروں؟ آصف کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے عجیب سی لہر دوڑی۔ وہ مناہل کے چہرے پر تیرتے ہوئے خوف اور اس کی بے ساختہ معصومیت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ غصے کا تیز تھا، فیصلے منوانے کا عادی تھا، لیکن اس لڑکی کے آنسو اس کے اندر ایک عجیب سی بے بسی پیدا کر رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کمزور پڑے، مگر مناہل کی سادگی اور اس کا یہ سچائی سے بھرا احتجاج اس کے سخت گیرے وجود میں ایک دراڑ ڈال رہا تھا۔ اس نے لباس کو مناہل کے ہاتھ میں تھمایا، اس کا لمس مناہل کی ٹھنڈی پڑتی انگلیوں سے ٹکرایا تو مناہل نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا، لیکن آصف نے اس کی کلائی پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ محفوظ محسوس کرنا یا نہ کرنا تمہارے ذہن کا کھیل ہے، آصف نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جب تک تم آصف کی بیوی کے طور پر میرے ساتھ کھڑی ہو، اس پورے شہر میں کسی کی اتنی جرت نہیں کہ وہ تمہاری طرف غلط نگاہوں سے دیکھ سکے یا تمہاری کمزوری کا فائدہ اٹھائے۔ لیکن اگر تم اس طرح ڈرتی رہو گی تو دنیا تمہیں نگل جائے گی۔ مجھے دنیا سے لڑنا ہی نہیں ہے، مناہل نے روحان سی ہو کر کہا۔ مجھے بس اپنے اصولوں کے ساتھ جینا ہے۔ آصف نے اس کی کلائی چھوڑی اور ایک قدم پیچھے ہٹا۔ اس کا چہرہ اب پھر سے بے تاثر ہو چکا تھا۔ تمہارے پاس 15 منٹ ہے۔ آصف نے اپنی گھڑی پر آخری نظر ڈالتے ہوئے کہا، یا تو تم یہ لباس پہن کر خود باہر آؤ گی یا پھر میں خود تمہیں تیار کروا کر اس گاڑی میں بٹھاؤں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں جو کہتا ہوں وہ کر گزرتا ہوں۔
یہ کہہ کر آصف مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن جانے سے پہلے اس نے دروازہ اس زور سے بند کیا کہ اس کی گونج سے مناہل کا دل لرز اٹھا۔ مناہل اکیلی کھڑی رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں وہ نفیس لباس تھا اور آنکھوں میں جاری آنسو۔ وہ جانتی تھی کہ آصف سے ضد کرنا بے سود تھا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنی بات سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ یا اللہ، مجھے اس آزمائش سے نکال۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کیا اور بھوجل قدموں سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ باہر ہال میں کھڑا آصف سگریٹ کا دھواں ہوا میں خارج کر رہا تھا۔ اس کا ذہن بے چین تھا۔ وہ اس سے پہلے کبھی کسی عورت کے آنسوؤں سے متاثر نہیں ہوا تھا، لیکن مناہل کے لہجے کی دہائی اور اس کی آنکھوں کی بے گناہی اس کے اندر ایک نئی تھڑ تھڑاہٹ پیدا کر رہی تھی۔ وہ خود سے سوال کر رہا تھا کہ کیا وہ اس پر کچھ زیادہ ہی سختی کر رہا ہے، لیکن پھر اس نے اپنے سر کو نفی میں ہلایا۔ اس ہائی سوسائٹی کے بھیڑیوں کے سامنے مناہل کی سادگی کو ایک ڈھال کی ضرورت تھی، اور آصف اسے سخت بنا کر ہی اس ماحول کے قابل بنانا چاہتا تھا۔ 15 منٹ گزر گئے۔ آصف نے سگریٹ کا آخری کش لیا اور اسے ایش ٹرے میں بجھا دیا۔ وہ ابھی مناہل کو بلانے کے لیے مڑنے ہی والا تھا کہ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا، اور جب مناہل باہر نکلی تو وقت جیسے ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ ہال میں چھائی خاموشی اور گہری ہو گئی۔ آصف جو اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر وقت دیکھنے ہی والا تھا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ مناہل باہر نکل آئی، گرے کے ساتھ سلور کے کام کے امتزاج والی اس زرق برق لباس میں ملبوس جو اس کے سراپے پر حیرت انگیز حد تک جچ رہا تھا، لیکن اس کی سادگی اب بھی اس زبردستی کی سجاوٹ پر غالب تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال جو اس نے گھبراہٹ میں جلدی سے ایک طرف ڈھیر کر لیے تھے، اس کی نازک گردن اور شانوں کو ڈھانپنے کی نامراد کوشش کر رہے تھے۔ اس کا چہرہ شرم، جھجک اور دھیمے سے غصے کے باعث گلابی ہو رہا تھا، اور پلکیں مسلسل نیچے کو جھکی ہوئی تھی، جیسے وہ آصف کی نظروں کا سامنا کرنے سے خائف ہو۔ آصف چند سیکنڈز کے لیے بالکل مضبوط رہ گیا۔ اس نے اپنی ہائی سوسائٹی کے سفر میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور ماڈرن عورتیں دیکھی تھیں، جو قیمتی ترین لباس اور میک اپ میں ملبوس ہوا کرتی تھی، لیکن مناہل کے اندر ایک الگ ہی چمک تھی۔ اس کی سادگی میں ایک ایسا قدسی روپ اور سچائی تھی جو آصف کے پتھر جیسے سخت دل کو جھنجھوڑ کر رکھ گئی۔ ایک لمحے کے لیے آصف کا دل چاہا کہ وہ اس کی سادگی کو یوں ہی تکتا رہے، اس کے چہرے پر تیرتی اس بے ساختہ حیا کو اپنے اندر اتار لے، مگر اگلے ہی لمحے اس کے اندر کے خوددار اور تحکم پسند مرد نے اسے خبردار کیا۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات فوراً سخت کر لیے اور اپنے تحیر کو ایک سپاٹ مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیا۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا مناہل کے قریب آیا۔ مناہل کی سانسیں اس کے قریب آنے پر اور تیز ہو گئی۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھ لباس کو سختی سے بھیج رہے تھے۔ آصف نے اس کے بالکل سامنے آ کر اسے سر تا پاؤں تک ایک گہری جائزہ لیتی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد اور متکبرانہ اطمینان ابھرا۔ دیکھا، ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا، بس خود پر اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے۔ آصف نے اپنی بھاری اور روبدار آواز میں کہا، گویا وہ اپنی بات سچ ثابت ہونے پر فتح حاصل کر چکا ہو۔ مناہل نے پلکیں اٹھائی۔ اس کی کاجل بھری جھیل سی آنکھوں میں اب بھی خوف کے ساتھ ساتھ ایک تلخی اور سرکشی کی رمق باقی تھی۔ اس نے آصف کی ان مغرور آنکھوں میں سیدھا دیکھا، وہ آنکھیں جو ہمیشہ لوگوں کو جھکنے پر مجبور کرتی تھیں۔ اعتماد زبردستی سے نہیں، دل کی رضا سے آتا ہے۔ مناہل نے ٹوٹتی مگر مضبوط آواز میں جواب دیا، آپ نے مجھے یہ کپڑے پہننے پر مجبور تو کر دیا آصف، لیکن اس سے میرے اندر کا خوف یا میری ناپسندیدگی ختم نہیں ہوئی۔ آپ نے بس ایک بت تیار کیا ہے جو آپ کے اشاروں پر چلنے کے لیے مجبور ہے۔ آصف کے لبوں پر چھائی مسکراہٹ کچھ لمحوں کے لیے غائب ہو گئی۔ اس سادگی کے پیچھے جو خودداری اور عزت نفس تھی، اس نے آصف کو اندر تک متاثر کیا، اور اسے اندازہ ہوا کہ یہ لڑکی جتنی شرمیلی ہے اتنی ہی اپنی ذات کے معاملے میں اٹل بھی ہے۔ بت؟ آصف نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اب ان کے درمیان چند انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ مناہل کو اس کے شیو لوشن کی تیز اور دلکش مہک صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اگر میں تم سے صرف ایک بت بنانا چاہتا مناہل، تو میں تمہیں اس ہائی پروفائل محفل میں ساتھ نہ لے جاتا۔ وہاں لوگ صرف خوبصورتی نہیں دیکھتے، وہ انسان کا وجود اور اس کا وقار دیکھتے ہیں، اور تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو۔ میں تمہیں وہ بنانا چاہتا ہوں جس کی طرف کوئی بھی اٹھ کر انگلی نہ اٹھا سکے، اور اگر مجھے ایسی عزت نہیں چاہیے۔ مناہل کے لہجے میں درپیش حالات پر حسرت تھی۔
مجھے وہ زندگی چاہیے جہاں میں رہ سکوں. مجھے اس زرق برق اور مصنوعی دنیا سے گھبراہٹ ہوتی ہے. وہاں سب ایک دوسرے کو تولتے ہیں، نمائش کرتے، اور میں نمائش کی شے نہیں ہوں. آصف نے ایک گہری سانس لی اور اپنی کوٹ کا کالر درست کیا. اس کا روب اور جلال اب بھی اپنی جگہ قائم تھا، لیکن اس کی آواز میں ایک عجیب سی دھیمی حاکمیت آ گئی تھی. اس دنیا میں رہنے کے لیے تمہیں ڈھال بننا پڑے گا مناہل. اس نے مناہل کی گردن پر ڈھلکے ہوئے بالوں کو اپنی ایک انگلی سے پیچھے کرتے ہوئے کہا. اس کی لمس سے مناہل کا پورا وجود کانپ اٹھا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی دوڑ گئی. اگر تم کمزور بن کر رہو گی تو یہ دنیا تمہیں کچل دے گی، اور جہاں تک بات زبردستی کی ہے تو یاد رکھو، آصف جس راستے کا انتخاب کرتا ہے اس پر چلنا ہی پڑتا ہے، چاہے دل کی رضا سے ہو یا وقت کے تقاضے سے. اس نے مناہل کی طرف اپنا بایاں ہاتھ بڑھایا. اب چلو، گاڑی نیچے انتظار کر رہی ہے، اور یاد رکھنا وہاں پہنچ کر تمہارا ڈر یا تمہاری یہ ہچکچاہٹ کسی کی نظر میں نہیں آنی چاہیے. تم آصف کی بیوی کے طور پر وہاں قدم رکھو گی اور تمہیں اسی وقار سے کھڑا رہنا ہے. مناہل نے اس کے کھلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا، ایک کشادہ، مضبوط اور روب دار ہاتھ جو اس کے لیے تحفظ بھی تھا اور ایک قید بھی. اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. اس نے اپنا چھوٹا کانپتا ہوا ہاتھ آصف کی گرم ہتھیلی پر رکھ دیا. آصف نے اس کی انگلیاں اپنی گرفت میں لی تو مناہل کو ایک لمحے کے لیے اپنے اندر عجیب سا تحفظ محسوس ہوا. جب وہ دونوں شان و شوکت سے سجے اس محفل نما بنگلے سے باہر نکلے اور سیڑھیاں اترنے لگے تو مناہل کی اونچی ایڑی کی جوتوں کی چاپ پورے ہال میں گونج رہی تھی. آصف کا چال ڈھال اور روب ایسا تھا کہ ساتھ چلتی مناہل خود بخود ایک ملکہ کا گمان دینے لگی تھی، حالانکہ اس کا دل اندر سے مسلسل ہول رہا تھا. پورچ میں سیاہ رنگ کی چمکتی ہوئی لگژری گاڑی کھڑی تھی. ڈرائیور نے فوراً آگے بڑھ کر دروازہ کھولا. آصف نے مناہل کو گاڑی میں بٹھایا اور خود دوسری طرف سے آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا. گاڑی کی پچھلی نشست پر چھائی خاموشی میں مناہل کی تیز چلتی سانسوں کی آواز صاف سنائی جا سکتی تھی. اس نے شیشے سے باہر دیکھا، روشنیاں تیزی سے پیچھے چھوٹ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس کی پرانی پرسکون زندگی بھی. آصف نے اپنے پہلو میں بیٹھی اس لڑکی پر ایک نادیدہ نگاہ ڈالی. وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی. اس کے چہرے کی معصومیت اور آنکھوں کی نمی اس بات کا ثبوت تھی کہ اگلا سفر ان دونوں کے لیے کتنا کٹھن ہونے والا تھا. لیکن آصف کے دل میں ایک بات طے ہو چکی تھی. یہ لڑکی جو بظاہر شیشے کی طرح نازک لگتی تھی، آصف کے لیے صرف ایک کاغذی رشتہ نہیں رہی تھی، بلکہ اس کے وجود کا ایک ایسا اہم حصہ بن چکی تھی جسے وہ اب دنیا کے ہر طوفان سے بچانے کے لیے تیار تھا. گاڑی ہائی سوسائٹی کی اس جگمگاتی پارٹی کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں مناہل کی زندگی کا پہلا بڑا امتحان اور آصف کے دشمن ان کے منتظر تھے. گاڑی شہر کے سب سے گرینڈ اور پرشکوہ بینکویٹ ہال کے سامنے آ کر رکی. وہاں کی چکا چوندھ جگمگاتی روشنیاں اور لال قالین پر موجود ملکی اور غیر ملکی میڈیا کے کیمروں کی فلیش فوراً آصف کی گاڑی کی طرف گھوم گئے. فضا میں اونچے طبقے کی نفیس پرفیومز اور کلاسیکل میوزک کی دھیمی آوازیں کھلی ہوئی تھی. لیکن مناہل کے لیے یہ سب کچھ کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا. آصف نے گاڑی سے نکل کر خود آگے بڑھ کر مناہل کے لیے دروازہ کھولا. اس نے نہایت ہی شاہانہ اور پررعب انداز میں اپنا ہاتھ مناہل کی طرف بڑھایا. مناہل نے ایک لمحے کے لیے ہچکچاتے ہوئے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آصف کے ہاتھ میں دیا اور باہر قدم رکھا. جیسے ہی وہ دونوں ساتھ چلے، کیمروں کی چمک اور لوگوں کی حیرت زدہ نگاہیں ان پر جم گئیں. آصف کی شاندار روبدار شخصیت اور اس کے ساتھ بالکل سادہ مگر انتہائی دلکش انداز میں سجی مناہل کی جوڑی ہر ایک کے لیے توجہ کا مرکز بن گئی. آصف نے مناہل کی کلائی پر اپنی گرفت ہلکی سی سخت کرتے ہوئے اس کے قریب ہو کر جھک کر انتہائی دھیمے سے لہجے میں کہا، سر اٹھا کر چلو مناہل، تم آصف کی دلہن ہو، کسی کی نظر میں تمہارا ڈر نہیں آنا چاہیے. مناہل نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے اندر کے خوف کو دبانے کی کوشش کرتے ہوئے سیدھی کھڑی ہوئی. ہال کے اندر کا منظر کسی الگ ہی دنیا کا پتہ دے رہا تھا. اونچے طبقے کے تاجر، سیاستدان اور ماڈرن خواتین گرواہوں میں کھڑے ہر سے بول رہے تھے. ہر طرف بناوٹ اور نمود و نمائش کا راج تھا. آصف جیسے اندر داخل ہوا، کئی بڑے بزنس ٹائکونز اس کی طرف بڑھے اور اسے مبارکباد دینے لگے. آصف انتہائی مہارت اور روب سے سب کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، جبکہ مناہل اس کے پہلو میں خاموش اور مجسم حیا بنی کھڑی تھی.
مگر اس کا دل اندر سے خوفزدہ تھا کیونکہ وہ خود کو اس ماحول کے لیے بالکل نااہل سمجھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک اہم کاروباری ملاقات کے سلسلے میں آصف کو دو بزرگ سرمایہ کاروں کے ساتھ کچھ فاصلے پر جانا پڑا۔ جانے سے پہلے اس نے مناہل کے چہرے پر تیرتی بے چینی کا جائزہ لیا۔ میں چند منٹ میں واپس آتا ہوں، تم یہیں ٹھہرو، آصف نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ مناہل ایک شاندار سنگ مرمر کے ستون کے قریب کھڑی ہو گئی۔ وہ خود کو محفل کے شور اور لوگوں کی سرسری نگاہوں سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اس کے پیچھے ایک طنزیہ آواز گونجی۔ تو یہ ہے آصف صاحب کا نیا انتخاب۔ مناہل نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ سامنے ایک انتہائی ماڈرن لیکن حاسدانہ تیوروں والا شخص کھڑا تھا۔ یہ آصف کا کزن دانیال تھا، ایک ایسا شخص جو کاروباری دنیا اور خاندان دونوں میں آصف سے حسد کرتا تھا اور ہمیشہ اسے زج کرنے کا موقع ڈھونڈتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا اور لبوں پر ایک تحقیر آمیز مسکراہٹ۔ دانیال نے مناہل کو سر سے پاؤں تک تحقیر آمیز نظروں سے دیکھا اور ایک قدم آگے بڑھا۔ سچ کہوں تو مجھے آصف سے ایسی بیوقوفی کی امید نہیں تھی۔ اس نے اپنے بزنس اور خاندانی نام کے ساتھ کس کو جوڑ لیا؟ دانیال نے زہر آلود لہجے میں کہا، آصف جیسے شخص کا ہمسفر بننا تمہاری بس کی بات نہیں، تم یہاں بالکل اجنبی لگ رہی ہو۔ مناہل کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا ہو۔ اس کا پورا جسم خجلت اور شرم سے کانپنے لگا۔ اس محفل کا اجنبی پن اور دانیال کے تھیکے الفاظ اس کے دل میں نیزے کی طرح پیوست ہوئے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے اندر چھپی غیرت اور خودداری بیدار ہو گئی۔ وہ کسی غریب گھرانے کی سادہ لڑکی تو ہو سکتی تھی، مگر بے غیرت یا بے زبان بالکل نہیں تھی۔ اس نے اپنی پلکیں اٹھائیں اور دانیال کی زہریلی آنکھوں میں بنا خوف کے سیدھا دیکھا۔ اس کی آواز میں جھجک کی جگہ ایک بلا کی مضبوطی آ چکی تھی۔ میں کس دنیا سے ہوں اور کس کے قابل ہوں، اس کا فیصلہ کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ مناہل نے صدمے کو پیچھے دھکیلتے ہوئے انتہائی سنجیدہ اور باوقار لہجے میں کہا، میں جس کے ساتھ ہوں ان کا وقار میری پہچان ہے۔ مجھے کسی کی پسند کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی کی سند کی ضرورت ہے۔ دانیال کے چہرے پر چھائی متکبرانہ مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے غائب ہو گئی۔ اسے ہرگز توقع نہیں تھی کہ یہ سادہ اور شرمیلی سی لڑکی اس طرح اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے گی۔ اوہ، اتنا غرور ہے؟ دانیال نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ چند دن کے اس ڈرامے کے بعد آصف تمہیں اپنا لے گا؟ تم اس کی دنیا کی فٹ ہی نہیں ہو۔ آصف جیسے مردوں کے لیے تمہاری جیسی لڑکیاں صرف ایک وقت کی ضرورت یا خاندانی مجبوری ہوتی ہیں۔ کل جب وہ تمہیں اس ماڈرن دنیا کی چمک دھمک میں رسوا کرے گا تب تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی۔ تم محض ایک دیہاتی بت سے زیادہ خوش نہیں ہو دانیال صاحب، مناہل نے اپنا ہاتھ سختی سے بھیجتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر آئی تھی مگر لہجے کی حاکمیت قائم تھی۔ عزیز صاحب جیسے بھی ہیں وہ اپنے رشتے کو نبھانا جانتے ہیں، اور جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو میرا مان اور میرا وقار ان سے قائم ہے، آپ کی اس زہر آلود سوچ سے نہیں۔ واقعی؟ ذرا اپنے لباس کو دیکھو، اپنے انداز کو دیکھو۔ دانیال نے طنز کرتے ہوئے ایک قدم اور قریب ہو کر کہا، تم اس محفل میں ایک غلط جگہ آئی ہو اور ایک غلط چیز لگ رہی ہو۔ تم آصف کی عزت بنانے نہیں بلکہ دنیا کے سامنے اسے شرمندہ کرنے آئی ہو۔ دانیال کے یہ جملے مناہل کے دل پر تیر بن کر لگے، لیکن اس نے اپنی آنکھوں سے ایک بھی آنسو گرنے نہ دیا۔ وہ وہاں جم کر کھڑی رہی۔ اس کی خاموش خودداری اور بلند کردار دانیال کی نیچ سوچ پر حاوی ہو رہا تھا۔ دانیال نے جب دیکھا کہ اس کے زہریلے تیر اس لڑکی کی غیرت کو توڑ نہیں پا رہے تو اس کی آنکھوں میں ایک حد دھرمی اور گھٹیا پن ابھر آیا۔ اس نے جان بوجھ کر اپنا ہاتھ اس انداز میں اٹھایا کہ اس کے ہاتھ میں موجود ڈرنک کا گلاس مناہل کے قیمتی لباس پر گرنے ہی والا تھا، تاکہ وہ پوری محفل میں تماشا بن جائے اور آصف کی نظروں میں اس کی سادگی ایک مذاق بن کر رہ جائے۔ تمہیں تو اس محفل کے قابل ہی نہیں ہو۔ دانیال نے زہر افشانی کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ مناہل نے خوف سے آنکھیں بند کر لی اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اسے معلوم تھا کہ اب دیر ہو چکی ہے۔ لیکن بالکل اسی لمحے، اس سے پہلے کہ گلاس میں موجود ڈرنک مناہل کے ڈریس کو چھو پاتا، ایک بھاری ہاتھ نمودار ہوا۔ کسی نے انتہائی طاقت اور تیزی کے ساتھ دانیال کی کلائی کو ہوا میں ہی جکڑ لیا تھا۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ دانیال کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر زمین پر
گر کر چکنا چور ہو گیا اور اس کی چیخ نکل گئی۔ مناہل نے گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ اس کے بالکل ساتھ ایک چٹان کی طرح مضبوط کالے سوٹ میں ملبوس آصف کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا اور اس کی شکاری آنکھوں میں ایک ایسا خوفناک جلال تھا کہ دانیال کا چہرہ لمحوں میں زرد پڑ گیا۔ آصف نے مناہل کو اپنے پیچھے ایک تحفظ بخش انداز میں کر لیا۔ شیشہ کے گلاس زمین پر گر کر چکنا چور ہو چکا تھا اور اس کی جھنک کی گونج ابھی تک ہوا میں تیر رہی تھی۔ دانیال کا چہرہ خوف کے مارے زرد پڑ چکا تھا، جبکہ آصف نے اس کی کلائی کو اپنے لوہے جیسی گرفت میں دبوچ رکھا تھا۔ آصف کے چہرے پر اس وقت جو حاکمانہ غیظ و غضب تھا، اس نے دانیال کو اندر تک کچل کر رکھ دیا تھا۔ اس کی گہری شکاری آنکھوں میں ایک ایسا خوفناک جلال تھا کہ آس پاس کھڑے چند دیگر لوگ بھی سہم کر پیچھے ہٹ گئے۔ آصف، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میری کلائی چھوڑو۔ دانیال نے درد سے کرہاتے ہوئے اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بچانے کی ناکام سی کوشش کی۔ آصف نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے دانیال کی کلائی کو اور زیادہ سختی سے بھیجا، یہاں تک کہ دانیال کا جسم درد سے دوہرا ہونے لگا۔ پھر آصف نے اسے ایک حقارت آمیز جھٹکے سے پیچھے دھکیلا۔ دانیال لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے جا گرا اور حیرت و غصے سے آصف کو دیکھنے لگا۔ آصف نے مناہل کی طرف ایک نادیدہ نگاہ ڈالی، جو اب بھی اس کے شانے کے پیچھے گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جم چکے تھے۔ مناہل کی یہ گھبراہٹ دیکھ کر آصف کے وجود میں اٹھنے والی بھپری ہوئی لہر مزید شدید ہو گئی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور دانیال کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد آور اور اس کی باوقار شخصیت دانیال پر پہاڑ کی طرح چھا گئی۔ اپنی زبان اور اپنی حرکات پر سنبھال کر رکھو دانیال۔ آصف کی آواز اتنی دھیمی مگر اتنی بھاری تھی کہ ہال کا پورا ماحول لرز اٹھا۔ میری بیوی کی طرف اٹھنے والی ہر بات کا جواب مجھ سے ملے گا، اپنی حد میں رہو۔ دانیال نے اپنے سرخ پڑتے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے خجلت سے آس پاس دیکھا، جہاں لوگ اب ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ آصف، تم اس معمولی سی لڑکی کے لیے اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ اس نے تمہارا سر نیچا کر دیا اس محفل میں۔ یہ میری عزت ہے، آصف نے دانیال کی بات کاٹتے ہوئے ایک ایسی دھاڑ کے ساتھ کہا جس نے دانیال کو خاموش کر دیا۔ اور جو میری عزت پر ہاتھ اٹھائے گا، میں اس کے وجود کی دھجیاں بکھیر دوں گا، چاہے وہ میرا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ آئندہ اگر تمہاری ناپاک نظر یا تمہاری زہریلی زبان میری بیوی کی طرف اٹھی تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا جو تمہاری 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ آصف کی اس حاکمانہ گرج کے سامنے دانیال کی تمام چالاکی اور غرور خاک میں مل گیا۔ وہ بزدلے کی طرح کچھ بڑبڑاتا ہوا محفل کی بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ ہال میں موجود تمام لوگ حیرت سے آصف اور اس کے پیچھے کھڑی مناہل کو دیکھ رہے تھے۔ آصف نے بلا خوف اور خطر پورے فخر اور وقار کے ساتھ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس نے کسی کی پرواہ کیے بغیر نہایت نرمی سے مناہل کا ٹھنڈا پڑتا ہوا ہاتھ اپنے گرم ہاتھ میں لیا۔ چلو مناہل، اس نے تمام لوگوں کے سامنے بلند اور باوقار آواز میں کہا تاکہ ہر شخص سن سکے، اس محفل کو اب آصف اور اس کی محترم بیگم کی ضرورت نہیں۔ وہ مناہل کو اپنے ساتھ لیے پورے شاہانہ انداز میں ہال کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کیمروں کی چمک اور لوگوں کی چہمگیاں ان کے عقوب میں رہ گئی، لیکن آصف کے قدموں میں ذرہ برابر بھی لرزش نہ تھی۔ اس نے مناہل کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے تھام رکھا تھا جیسے وہ دنیا کی ہر بلا سے اسے محفوظ رکھ رہا ہو۔ پارکنگ ایریا میں پہنچ کر آصف نے خود آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور مناہل کو اندر بٹھایا۔ جب وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا اور گاڑی کی اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھا تو اس کی سانسیں اب بھی تیز چل رہی تھی اور چہرے پر غصے کے تاثرات قائم تھے۔ مناہل بالکل سکتے کی حالت میں بیٹھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ آصف ایک سخت دل، ظالم اور اپنی انا میں مست انسان ہے جو صرف اپنی پسند بنوانا چاہتا ہے، لیکن ابھی جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس نے مناہل کے تمام تصورات کو الٹ کر رکھ دیا تھا۔ آصف نے نہ صرف اس کی عزت کی حفاظت کی تھی بلکہ پوری دنیا کے سامنے اسے اپنی بیوی، اپنی عزت کا درجہ دیا تھا، ایک ایسے شخص کے سامنے جو اس کا اپنا خون تھا۔ آپ نے، مناہل کی آواز حلق میں اٹک رہی تھی۔ اس نے حیرت اور سکتے کے عالم میں آصف کی طرف دیکھا۔ آپ نے میری خاطر اپنے کزن سے کیوں بات کی؟
آصف نے گاڑی اسٹارٹ کیا اور ایک جھٹکے سے ایکسیلیٹر پر پاؤں دبا دیا۔ گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ اس نے سامنے سڑک پر نظر جمائے رکھی۔ اس کا چہرہ اب بھی سخت تھا، لیکن لہجے میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ میں نے تمہاری خاطر نہیں، اپنی عزت کی خاطر کی، آصف نے اپنے روایتی سخت انداز میں کہا، مگر اس کی آواز میں اب وہ سرد مہری نہیں تھی جو پہلے مناہل کو ڈراتی تھی۔ تم آصف کی بیوی ہو، چاہے یہ رشتہ جن بھی حالات میں قائم ہوا ہو، لیکن جب تک تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑا ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نیچا نہیں دکھا سکتی۔ مناہل خاموش ہو گئی، مگر اس کا دل اندر سے بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے پہلی بار غور سے آصف کو دیکھا تھا۔ اس کی تنی ہوئی جبڑی کے ہڈیاں، اس کا پر روب سراپا۔ مناہل کے ذہن میں ایک دم ایک نیا احساس ابھرا۔ آصف کا یہ غصہ، اس کی یہ سختی اور اس کا یہ تحکم پسند انداز، یہ کوئی ظلم نہیں تھا، یہ دراصل ایک ایسی سنگین اور ناقابل تسخیر ڈھال تھی جو باہر کے بھیڑیوں سے اس کی حفاظت کے لیے بنائی گئی تھی۔ وہ جو آصف سے خوفزدہ رہتی تھی، اسے اچانک یہ احساس ہوا کہ آصف کی اس سختی کی چھاؤں میں وہ اس پوری دنیا سے زیادہ محفوظ تھی۔ مجھے معاف کیجیے گا، مناہل نے دھیمے سے کہا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر اس کی گلابی گال پر ڈھلک گیا۔ میں نے آپ کو غلط سمجھا تھا، مجھے لگا آپ مجھے صرف ایک بت کی طرح نمائش کے لیے لے گئے تھے۔ آصف نے گاڑی کی رفتار کچھ دھیمی کی اور ایک لمحے کے لیے مناہل کی طرف دیکھا۔ اس معصوم لڑکی کی گال پر چمکتا ہوا وہ آنسو آصف کے پتھر جیسے دل پر شبنم کے قطرے کی طرح گرا۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، میں باتوں پر نہیں، افعال پر یقین رکھتا ہوں مناہل۔ آصف نے گاڑی کو اپنے بنگلے کے پورچ میں روکا اور انجن بند کر دیا۔ اس دنیا میں اگر جینا ہے تو تمہیں خود کو بھی مضبوط بنانا ہوگا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا، لیکن تمہیں بھی میرے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی ہمت پیدا کرنی ہوگی۔ وہ گاڑی سے اتر کر دوسری طرف آیا اور مناہل کا دروازہ کھولا۔ اس نے دوبارہ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس بار مناہل نے بغیر کسی ہچکچاہٹ، بغیر کسی خوف کے اپنا ہاتھ آصف کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کا لمس اب اسے ٹھنڈا یا خوفناک نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس کے ہاتھ کی گرمی میں مناہل کو ایک عجیب سا اطمینان اور تحفظ کا احساس مل رہا تھا۔ ایک ایسا احساس جو اس نادیدہ بندھن کو آہستہ آہستہ ایک سچی محبت کی طرف موڑ رہا تھا۔ مناہل کے دل میں آصف کے لیے احترام اور ایک اندیکھا تحفظ کا احساس جاگ چکا تھا، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ زخم کھایا ہوا سانپ خاموش نہیں بیٹھتا۔ دانیال کی انا کو آصف اور مناہل کے ہاتھوں جو چوٹ پہنچی تھی، وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے بے چین تھا۔ اگلی دوپہر آصف ایک ضروری بزنس میٹنگ کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ مناہل اپنے کمرے میں کھڑکی کے قریب بیٹھی ہوئی تھی اور آصف کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اسی اثنا میں اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر ایک نامعلوم نمبر چمک رہا تھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کال ریسیو کی۔ امید ہے آصف صاحب کی محترم بیگم خیریت سے ہوں گی۔ دوسری طرف دانیال کی مکار اور طنزیہ آواز ابھری۔ مناہل نے فوراً لہجہ سخت کر لیا۔ آپ نے مجھے کیوں فون کیا دانیال صاحب؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی باتوں سے میں دوبارہ غافل ہو جاؤں گی تو یہ آپ کی بھول ہے۔ اوہ، اتنی جلدی جلد بازی میں مت آؤ مناہل، دانیال نے زہر آلود قہقہ لگایا۔ میں تو بس تمہیں تمہاری خوابوں کی دنیا سے جگانے آیا ہوں۔ آصف نے تمہاری جو حمایت کی، وہ اس کی محبت نہیں بلکہ اس کی انا تھی۔ اسے اپنی چیزوں پر کسی اور کی نظر برداشت نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ تم سے کوئی سچا تعلق رکھتا ہے تو میں نے تمہارے واٹس ایپ پر کچھ ثبوت بھیجا ہے، ذرا انہیں دیکھو اور خود فیصلہ کرو کہ تم اس کے لیے کیا ہو۔ اس سے پہلے کہ مناہل کچھ کہتی، دانیال نے کال کاٹ دی۔ مناہل نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے واٹس ایپ پر آنے والے پیغامات کو کھولا۔ وہاں کچھ دستاویزات کی تصویریں اور کچھ پرانی چیٹس کے اسکرین شاٹس موجود تھے۔ ان میں ایک پرانا قانونی معاہدہ تھا جس پر آصف کے دستخط موجود تھے، جس میں صاف لکھا تھا کہ خاندان کے وقار اور بزنس شیئرز کو بچانے کے لیے آصف کا شادی کرنا لازمی تھا۔ ساتھ ہی چند جعلی ایڈیٹڈ چیٹس تھیں جن میں آصف کا نام ظاہر کر کے یہ تاثر دیا تھا کہ وہ اس شادی کو صرف ایک بزنس ڈیل اور مجبوری سمجھتا ہے اور مناہل اس کے لیے صرف ایک عارضی مہرہ ہے۔ ان تصاویر کو دیکھ کر مناہل کا سر چکرا گیا۔ اس کے ہاتھوں سے فون چھوٹ کر بیڈ پر گر گیا۔
اس کا دل شیشے کی طرح چکنا چور ہو گیا تھا۔ جو تحفظ، جو مان اور جو جذبے اس کے دل میں آصف کے لیے پنپ رہے تھے، وہ ایک ہی پل میں راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ اسے لگا جیسے وہ آصف کی خوبصورت باتوں اور باوقار رویے کا شکار ہو گئی تھی۔ تو کیا وہ سب ایک ڈرامہ تھا؟ کیا میں صرف ایک ڈیل کا حصہ ہوں؟ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی، مگر ضبط کا بندھن ٹوٹ چکا تھا۔ رات گئے آصف تھکا ہارا واپس لوٹا۔ اس نے اپنے کوٹ کا بٹن کھولا اور جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کی نظر مناہل پر پڑی جو بیڈ کے کنارے پر گم سم سی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر ایک گہرا کرب چھایا ہوا تھا۔ آصف نے لمحے بھر کو رک کر اس کا جائزہ لیا اور پھر سنجیدگی سے آگے بڑھا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو، کوئی مسئلہ ہے؟ آصف نے اپنی گھڑی اتارتے ہوئے روایتی مگر دھیمے لہجے میں پوچھا۔ مناہل نے سست روی سے گردن اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ احترام یا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک گہری نفی اور دکھ تھا۔ اس نے بیڈ پر پڑا فون اٹھایا اور اسکرین پر کھلی تصویریں آصف کی طرف بڑھا دی۔ آصف نے آبرو سکیڑ کر فون تھاما اور اسکرین پر ایک نظر ڈالی۔ دانیال کی اس گھٹیا چال اور جعلی ثبوتوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری اور شدید غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے فون بیڈ پر پھینکا اور مناہل کی طرف دیکھا۔ یہ سب بکواس تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ آصف کے لہجے میں سرد پسندی لوٹ آئی۔ مناہل بیڈ سے اٹھی۔ اس کے کانپتے ہوئے وجود سے اس کے اندر کے جذبات کا طوفان ظاہر ہو رہا تھا۔ سچ چھپتا نہیں آصف صاحب، مناہل کی آواز دکھ سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے گالوں پر آنسو بہنے لگے۔ کیا یہ رشتہ صرف ایک مجبوری تھا؟ کیا میرے جذبات کی کوئی قیمت نہیں؟ آصف نے اس کے چہرے پر تڑپتے ہوئے سوالوں کو دیکھا۔ وہ چٹان کی طرح سخت انسان تھا، مگر مناہل کی زبان سے اپنے لیے شک کا یہ لفظ سن کر اس کے اندر بھی ایک ناگوار چبھن ہوئی۔ اس نے اپنی گردن اکڑائی اور مناہل کے بالکل قریب آیا۔ تم واقعی اتنی کم عقل ہو مناہل کہ کسی تیسرے شخص کے بھیجے ہوئے جعلی کاغذات کو ہمارے رشتے سے زیادہ سچا سمجھ رہی ہو؟ آصف کی آواز میں طنز اور دکھ کا امتزاج تھا۔ مجھے کم عقل مت کہیے، مناہل نے چیخ کر کہا۔ اس کا صبر جواب دے چکا تھا۔ آپ کا نام ان کاغذات پر ہے، آپ کے دستخط ہیں۔ آپ نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ یہ شادی آپ کے کسی معاہدے کا نتیجہ تھی۔ آپ نے مجھے صرف اپنے روب اور اپنے فیصلوں کے نیچے دبایا۔ میں سمجھتی تھی کہ آپ میرے محافظ ہیں، لیکن آپ تو صرف اپنے وقار کے محافظ نکلے۔ آصف کے چہرے کے تاثرات بالکل سرد اور پھتریلے ہو گئے۔ اس کے اندر کی غرور کو مناہل کے اس عدم اعتماد سے شدید ٹھوکر لگی تھی۔ اس نے مناہل کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب صرف فاصلے نظر آ رہے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ تم میں اتنی سمجھ ہوگی کہ تم سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکو۔ آصف نے زہر آلود سکون سے کہا، لیکن تم نے ایک ہی پل میں مجھے اس کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جہاں صرف الزام ہوتے ہیں۔ تو مجھے سچ بتائیے نا، مناہل نے التجا اور درد کے ساتھ کہا۔ کہہ دیجئے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ کہہ دیجئے کہ آپ نے مجھے صرف ایک معاہدے کی خاطر اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا۔ آصف نے اپنی آنکھیں سکیڑیں۔ اس کی انا نے اسے یہ اجازت نہ دی کہ وہ دانیال کی اس سازش کے سامنے مناہل کو صفائیاں دے۔ اس کا ماننا تھا کہ اگر مناہل کو اس کے کردار اور اس کی نیت پر ذرا بھی یقین ہوتا تو وہ یوں تماشا نہ بناتی۔ میں تمہیں کوئی صفائی دینے کا پابند نہیں ہوں، آصف نے سرد اور سخت لہجے میں کہا، جو مناہل کے دل پر آری کی طرح لگا۔ اگر تم دوسروں کی افواہوں اور سازشوں کو مجھ پر ترجیح دو گی تو ہمارے درمیان یہ دیوار کبھی نہیں گر سکے گی۔ تو پھر اس دیوار کو قائم ہی رہنے دیجیے۔ مناہل نے روتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا، کیونکہ جہاں یقین نہ ہو وہاں ہر رشتہ ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ آصف نے ایک گہری تلخ سانس لی۔ اس نے مناہل کی طرف آخری بار دیکھا، ایک ایسی لڑکی کی طرف جو اس کے دل کے قریب ہو کر بھی اب اس سے دور جا چکی تھی۔ اس نے اپنے غصے اور دکھ کو اپنے اندر دفن کیا، مڑا
اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس رات دونوں ایک ہی کمرے میں موجود تھے، لیکن ان کے درمیان ایک ایسی نادیدہ اونچی اور ٹھنڈی دیوار قائم ہو چکی تھی جس سے گرانا اب کسی ایک کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ غلط فہمی کا زہر ان کے نوازیدہ رشتے کی رگوں میں سرایت کر چکا تھا۔ اس تلخ رات کے بعد بنگلے کا ماحول مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ جن راہی داریوں میں کبھی خاموشی ہی صحیح مگر ایک اندیکھی مانوسیت کا احساس تھا، اب وہاں ایک سنگین دم گھوٹنے والی خاموشی نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ مناہل نے آصف سے ایک غیر مرئی فاصلہ قائم کر لیا تھا جو ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی صدیوں کی دوری کا احساس دلاتا تھا۔ مناہل نے آصف کے خلاف نہ کوئی احتجاج کیا، نہ ہی کوئی شکوہ۔ وہ اس کے سامنے آتی، اس کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھتی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ پرانی معصوم چمک اور سوال انداز غائب ہو چکا تھا۔ وہ ایک سائے کی طرح خاموشی سے آتی اور چلی جاتی۔ اس کا یہ سرد اور خاموش رویہ آصف کے لیے کسی بھی کھلے مقابلے یا چیخو پکار سے زیادہ اذیت ناک ثابت ہو رہا تھا۔ آصف جو اپنی زندگی کے ہر فیصلے کو اپنی مرضی سے ڈھالنے کا عادی تھا، اب پہلی بار خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ دفتر میں بڑے سے بڑے بزنس ڈیلز کرتے ہوئے بھی اس کا دھیان بٹ جاتا۔ میٹنگز کے دوران اس کا ذہن بار بار مناہل کے اس ٹوٹے ہوئے چہرے اور اس کی سکتہ زدہ آنکھوں کی طرف لوٹ جاتا۔ شام کے وقت جب وہ گھر لوٹتا تو وہ پرشکوہ بنگلہ اسے کسی ویرانے کی طرح کاٹنے کو دوڑتا۔ پہلے مناہل کا خوف اور اس کی ہلکی سی ہچکچاہٹ ہوئی کمرے میں ایک زندگی کا احساس پیدا کرتی تھی، لیکن اب اس کی بالکل خاموش موجودگی آصف کے صدمے کو بڑھا رہی تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ آصف کی بے چینی اپنی انتہا کو چھونے لگی۔ وہ رات گئے تک اپنی اسٹڈی روم میں بیٹھا سگریٹ کے دھوئیں میں گم رہتا، خود سے جنگ کرتا۔ اسے اس بات کا شدید احساس ہو رہا تھا کہ مناہل اب اس کے لیے صرف کوئی قانونی معاہدہ، خاندانی ضرورت یا محض گھر کا ایک فرد نہیں رہی تھی۔ وہ اس کے سخت پتھریلے وجود کے اندر دھڑکتے ہوئے دل کی ضرورت بن چکی تھی۔ اس کی خاموشی آصف کے غرور پر دیمک کی طرح اثر کر رہی تھی۔ رات کو بارش کے قطرے بالکنی کے شیشوں پر مسلسل ضربے لگا رہے تھے۔ آصف اسٹڈی روم سے نکل کر کمرے میں آیا۔ مناہل بالکنی کا دروازہ آدھا کھولے باہر بارش اور اندھیرے کو تک رہی تھی۔ اس کا نازک وجود اس خاموش رات میں انتہائی تنہا اور اداس لگ رہا تھا۔ آصف نے کچھ دیر اسے دور سے دیکھا، اس کے اندر کی خودداری اور غرور کو دیواریں اس خاموشی کے آگے ڈھیر ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا بالکنی کے قریب آیا۔ بارش کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کمرے میں داخل ہو رہے تھے، مگر کمرے کے اندر کی حرارت ان دونوں کے جذباتی طوفان سے جل رہی تھی۔ مناہل نے آصف کے قدموں کی چاپ سنی، مگر نہ تو وہ مڑی اور نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی تاثر ابھرا۔ وہ محض شیشے پر گرتی بوندوں کو دیکھتی رہی۔ آصف نے ایک گہری بوجھل سانس لی۔ اس نے پہلی بار اپنے تحکمانہ انداز کو الگ رکھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بالکنی کا کھلا دروازہ بند کیا تاکہ ٹھنڈی ہوا مناہل کو نہ لگے، اور پھر اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کب تک یہ کھیل چلاتی رہو گی مناہل؟ آصف کی آواز میں غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی تھکن اور لرزش تھی جو مناہل نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ مناہل نے آہستگی سے اپنی نگاہیں اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی، ایک ایسی خاموشی جو ہزاروں الفاظ سے زیادہ گہری تھی۔ اس نے کچھ نہ کہا، بس آصف کی آنکھوں میں دیکھا اور دوبارہ نظر جھکا لی۔ آصف نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے بھیج لی۔ مناہل کی لاپرواہی اور خاموشی اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ اگر تم مجھ سے چیخ کر بات کرو، مجھ پر غصہ کرو یا مجھ پر الزامات کی بوچھاڑ کر دو تو شاید میں برداشت کر لوں۔ آصف نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اس کی آواز میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلتا ہوا کرب تھا۔ بزنس کی دنیا میں سخت سے سخت فیصلہ کرنا میرے لیے آسان تھا، لیکن تمہاری خاموشی برداشت کرنا میرے لیے دشوار ہے۔ مناہل کا دل آصف کے اس اعتراف پر ایک لمحے کے لیے دھڑکا۔ اس نے آصف کے چہرے پر تیرتی بے چینی اور تھکن کو دیکھا۔ وہ شخص جو ہمیشہ دوسروں پر حکم چلاتا تھا، آج اس کے سامنے اپنے ضبط کے ٹوٹنے کا اقرار کر رہا تھا۔ لیکن دانیال کے بھیجے ہوئے پیغامات کا زہر ابھی بھی مناہل کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ جس رشتے کی بنیادی معاہدوں پر رکھی گئی ہو آصف صاحب، مناہل نے دھیمے اور غمزدہ لہجے میں کہا، وہاں الفاظ کی کوئی جگہ نہیں بچتی۔
میں نے وہی کیا جو آپ نے چاہا تھا۔ میں اب آپ کے کاموں میں مداخلت نہیں کرتی، نہ ہی آپ سے کوئی سوال پوچھتی ہوں۔ تم مجھے سزا دے رہی ہو، آصف نے تلخی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک التجا ابھری۔ تم مجھے اس جرم کی سزا دے رہی ہو جو میں نے کیا ہی نہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے لیے محض ایک معاہدہ ہو۔ تم نے میرے عمل، میری حفاظت کو نہیں دیکھا، میں نے صرف وہی دیکھا جو سچ تھا۔ مناہل کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی تیر آئی۔ آپ نے میرے ساتھ جو بھی کیا وہ اپنی انا اور اپنے نام کی خاطر کیا۔ آپ نے کبھی مجھے یہ احساس نہیں دلایا کہ اس گھر میں میری کوئی ذاتی حیثیت ہے یا آپ کے دل میں میرے لیے کوئی جذبہ ہے۔ آصف نے مناہل کے شانے پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر مناہل نے ہلکی سی جنبش سے خود کو پیچھے کر دیا۔ اس انکار نے آصف کو اندر تک ہلا دیا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں صرف اپنی انا کی خاطر لایا تھا تو تم مجھے اب تک سمجھ ہی نہیں سکی ہو مناہل، آصف نے اپنے گہرے لہجے میں کہا۔ اس کے الفاظ میں ایک کٹھن سچائی کی بو تھی۔ میں صفائیاں دینے کا عادی نہیں ہوں، لیکن میں تمہیں اس طرح خود سے دور بھی نہیں ہونے دوں گا۔ جس سچ کی تلاش میں تم مجھ سے دور ہوئی ہو، وہ سچ میں تمہارے سامنے لا کر رہوں گا۔ سچ بدل نہیں سکتا آصف صاحب، مناہل نے مڑتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا مگر حتمی تھا۔ سچ وہ نہیں ہے جو تمہیں دکھایا گیا ہے، آصف نے اس کے تعاقب میں کہا۔ اس کی آواز میں ایک عزم اور فیصلہ کن شدت تھی۔ سچ وہ ہے جو میں ثابت کروں گا، اور جب تک میں اس سازش کا پردہ فاش نہیں کر لیتا تم میری اس بے چینی کا سبب بنتی رہو گی، لیکن میں تمہیں اپنے دل سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ آصف نے اپنی بات مکمل کی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مناہل نے بیلکنی کے شیشے پر اپنے کانپتے ہاتھ رکھے اور آخری بار آصف کو جاتے دیکھا۔ اس کے دل کے اندر فاصلوں کی دیوار اب بھی قائم تھی، لیکن آصف کے الفاظ اور اس کی آنکھوں میں چھپی سچی بےتابی نے اس کے اندر ایک نیا سوال کھڑا کر دیا تھا۔ کیا واقعی جو اس نے دیکھا تھا وہ سچ تھا؟ کیا وہ آصف کے خلاف کسی گہری سازش کا شکار ہو چکی تھی؟ اسی رات آصف نے طے کر لیا کہ وہ اس خاموشی کو مزید برداشت نہیں کرے گا۔ اس نے اپنے پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کو فون ملایا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ اس سازش کے پیچھے چھپے اصل مجرم کا ڈراؤنا خواب شروع ہو اور مناہل کے دل سے غلط فہمیوں کا زہر ہمیشہ کے لیے نکال پھینکنا جائے۔ آصف کی راتیں مسلسل بے خوابی میں گزر رہی تھی۔ مناہل کے ساتھ قائم ہونے والی خاموشی دوری اس کے لیے روز بروز ایک ناسور بنتی جا رہی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی ذات اور اپنے رشتے پر لگا ہوا وہ داغ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا جو کسی دوسرے کی خباثت کا نتیجہ تھا۔ اس نے اپنے پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کو دانیال کے تمام نیٹ ورک اور حالیہ سرگرمیوں کا پتہ لگانے پر لگا دیا تھا، اور نتیجہ توقع سے کہیں زیادہ خوفناک اور تیزی سے سامنے آیا۔ دانیال صرف مناہل اور آصف کی شادی شدہ زندگی کو زہر آلود کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ آصف کی مین فائنانشل کمپنی کے اکاؤنٹس میں بھی سنگینی مالیاتی گھوٹالے، جعلی سائن اور غیر قانونی رقوم کو منتقلی میں ملوث تھا۔ اس نے آصف کے پرانے معاہدوں کو ٹیمپر کر کے مناہل کو بھیجا تھا تاکہ ایک تیر سے دو شکار کر سکے۔ ایک طرف آصف کا سکون برباد ہو اور دوسری طرف آصف اپنے خاندانی جھگڑوں میں الجھ کر بزنس پر توجہ نہ دے سکے۔ صبح کا وقت تھا جب بارش کی ہلکی پھوار تھم چکی تھی اور سورج کی نوزائیدہ کرنیں شیشے کی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھیں۔ مناہل ہال میں خاموشی سے چائے کا کپ لیے بیٹھی تھی کہ اچانک مرکزی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ آصف ہال میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ دو پولیس افسران اور کمپنی کا سینئر وکیل بھی تھے۔ اس کے چہرے پر ایک سرد چٹان جیسی صفائی اور عزم چھایا ہوا تھا، ایک ایسا روپ جو مناہل نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مناہل نے تعجب سے چائے کا کپ میز پر رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ اسی لمحے آصف کے اشارے پر اس کا سیکیورٹی گارڈ دانیال کو زبردستی اندر لے کر آیا۔ دانیال کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور آنکھوں میں شدید خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ آصف، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تم اپنے ہی کزن کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو؟ پولیس کو گھر میں کیوں بلایا ہے؟ دانیال نے اپنی گھریلو ابراز میں دھوس جمانے کی ناکام سی کوشش کی۔ آصف نے وکیل کے ہاتھ سے ایک موٹی فائل لی اور چند قدم آگے بڑھا۔ اس کے قدموں کی سنگینی چاپ ہال میں گونجی۔ اس نے فائل کو دھماکے سے شیشے کی میز پر پھینکا۔
جو اس کی آواز سے دانیال کانپ اٹھا۔ ڈرامہ اب ختم ہو چکا ہے دانیال۔ آصف کی آواز اتنی گہری اور سخت تھی جیسے پہاڑ سے پتھر گر رہے ہوں۔ یہ تمہارے پچھلے 2 سال کے مالیاتی گھوٹالوں کی مکمل رپورٹ ہے، جن میں جعلی کمپنی اکاؤنٹس، بزنس فنڈز میں خود برد اور زبردستی کی بلیک میلنگ شامل ہے۔ دانیال کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے فائل کو دیکھا اور پھر مناہل کی طرف، جو حیرت و ششدر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اور صرف یہی نہیں، آصف نے اپنا فون نکال کے اسکرین پر لیب کی وہ رپورٹ کھولی جس میں دانیال کا بھیجا گیا وہ جعلی میسج اور ترمیم شدہ دستاویزات کا مکمل ڈیٹا موجود تھا۔ آصف نے وہ اسکرین مناہل اور دانیال کے سامنے کی۔ تم نے سوچا تھا کہ تم اپنے گھٹیا عزائم سے، اپنے اس کمپیوٹر کے کھیل سے میری بیوی کے دل میں میری خلاف زہر گھول دو گے اور میں خاموش رہوں گا؟ دانیال نے تھوک نکلا۔ اس کی چالاک زبان اب اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ آصف، سنو، یہ سب غلط فہمی ہے، میں تو بس خاندانی بزنس کی بات کر رہا تھا۔ آصف نے دانیال کا گریبان ایک ہی جھٹکے میں دبوچ لیا۔ اس کے چہرے پر اتنی شدت اور غضب تھا کہ دانیال کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ مناہل نے بے اختیاری میں اپنے ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تم نے میرے بزنس میں دھوکہ دیا ہے، میں برداشت کیا۔ آصف نے دانیال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اتنے غصے سے کہا کہ ہال کا پورا ماحول تھڑ تھڑا اٹھا۔ لیکن میری بیوی کی زندگی کو مسکرانے سے روکا اور اس کے مقدس مان کو توڑنے کی کوشش کی، تو میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ آصف کی یہ بات، اسے یہ دھاڑ تابہ لہجہ اور اس کے الفاظ مناہل کے دل پر کسی شفا بخش مرہم کی طرح لگے۔ اس کا ہر شک، اس کی ہر ہچکچاہٹ ایک ہی لمحے میں پگھل کر ختم ہو گئی۔ آصف اس کے لیے، اس کی مسکراہٹ کے لیے اپنے ہی خون، اپنے کزن کی خلاف اتنے سخت روپ میں کھڑا تھا۔ آصف، پلیز مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کبھی تمہاری زندگی میں نہیں آؤں گا۔ دانیال نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی ساری چیخیں خاک مل چکی تھیں۔ تمہاری معافی کا وقت گزر چکا ہے دانیال۔ آصف نے حقارت سے اسے پولیس افسر کی طرف دھکیل دیا۔ تم نے قانون کو بھی دھوکہ دیا اور اپنے خاندان کے ساتھ بھی غداری کی۔ اب تمہارا ٹھکانہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، جہاں تم اپنے کیے کی سزا بھگتو گے۔ سینئر پولیس افسر نے آگے بڑھ کر دانیال کو ہتکڑی لگائی۔ دانیال التجا کرتا رہا مگر آصف نے مڑ کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ پولیس افسران دانیال کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ ہال میں اب صرف آصف اور مناہل موجود تھے۔ فضا میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا تھا، جسے طوفان گزرا اور گزر جانے کے بعد ہوا تھم جاتی ہے۔ آصف وہیں کھڑا رہا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں اور چہرہ اب بھی غصے اور تھکن سے سرخ تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی گردن موڑی اور مناہل کی طرف دیکھا۔ مناہل کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، مگر یہ آنسو دکھ یا شک کے نہیں تھے، بلکہ پچھتاوے اور آصف کے اس بے مثال روپ کے احترام کے تھے۔ اسے اندازہ ہوا کہ اس نے ایک ایسے شخص پر شک کیا تھا جس کی عزت اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ کی خاطر پوری دنیا سے لڑ سکتا تھا۔ مناہل نے 2 قدم آصف کی طرف بڑھائے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آصف، اس کی آواز میں التجا اور معذرت تھی۔ آصف نے اپنے تاثرات کو یکلخت سپاٹ کر لیا۔ اس کا غرور اور اس کی اذیت اب بھی کہیں باقی تھی۔ اس نے میز پر پڑی فائل کو اٹھایا اور سخت لہجے میں کہا، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا مناہل، سچ تمہارے سامنے ہے۔ میں اب بھی صفائی دینے کا پابند نہیں تھا، لیکن تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے شک دیکھنا میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ یہ کہہ کر آصف مڑا اور اپنے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا، مگر اس بار اس کے قدموں میں کوئی جلدی نہیں تھی۔ مناہل نے اس کے چوڑے شانوں کو دیکھا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اپنے اس محافظ کے دل سے زخموں کی ہر ایک پرچھائی کو مٹا کر دم لے گی۔ مناہل کے دل میں پچھتاوے کی ایک دھیمی آنچ سلگ رہی تھی۔ وہ آصف سے اپنے کیا پر معذرت کرنا چاہتی تھی، مگر آصف اب بھی اپنے رواں صغیر انداز اور فاصلے کو برقرار رکھے ہوئے تھا۔ اس کا غرور اسے اتنی جلدی پگھلنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اگلی شام جب سورج کا سنہرا روپ دھیمے دھیمے سنہری روشنی میں بدل رہا تھا، آصف نے مناہل کو بغیر کچھ بتائے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مناہل نے خاموشی سے اس کی تعمیل کی۔ گاڑی شہر کے شور اور مصروف شاہراہوں کے پیچھے چھوڑتی ہوئی ایک پرسکون پہاڑی راستے کی طرف گامزن ہو گئی، جہاں سرسبز درختوں کی قطاریں اور شام کی ٹھنڈی ہوائیں ایک عجبی سحر پھونک رہی تھیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک خوبصورت اور الگ تھلگ
ہل اسٹیشن کے کاٹیج کے پورچ میں آ کر رکی۔ یہ جگہ جھیل کے عین سامنے واقع تھی، جہاں پانی پر ڈوبتے سورج کا منظر کسی سنہرے خواب کا گمان دے رہا تھا۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ صرف ہوا کی سرسراہٹ اور جھیل کی لہروں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ آصف گاڑی سے اترا اور مناہل کے لیے دروازہ کھولا۔ اس نے مناہل کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں کوئی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک نرمی اور دھیما پن تھا جو مناہل کے دل کو اندر تک چھو گیا۔ مناہل نے اپنا ہاتھ اس کی گرم ہتھیلی پر دے دیا۔ وہ دونوں جھیل کے کنارے بنے لکڑی کے ایک خوبصورت واک وے پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ ٹھنڈی ہوا مناہل کے بالوں کو چہرے پر بکھر رہی تھی، مگر اس کا دھیان صرف آصف پر تھا جو خاموشی سے جھیل کے پرسکون پانی کو دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے آصف؟ مناہل نے آخر کار دھیمے اور نہایت نرم لہجے میں پوچھ ہی لیا۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور پچھتاوا صاف جھلک رہا تھا۔ آصف نے جھیل سے نگاہیں ہٹا کر مناہل کی طرف دیکھا۔ شام کی سنہری روشنی اس کے سنجیدہ اور روبدار چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے اس کی آنکھوں کی گہرائی اور واضح ہو گئی تھی۔ اس نے مناہل کا ہاتھ جو اس نے اب تک تھام رکھا تھا اور تھوڑا قریب کر لیا۔ میں تمہیں اس شور سے دور لانا چاہتا تھا مناہل۔ آصف کی بھاری آواز میں ایک عجیب سا تحیر اور دھیما پن تھا، جہاں کوئی تیسرا شخص نہ ہو، کوئی سازش نہ ہو اور نہ ہی ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی ہو۔ مناہل نے اپنی نظر جھکا لی۔ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں آصف۔ میں نے ایک غیر کے کہنے پر آپ پر شک کیا۔ میں نے آپ کے اس محافظ والی روح کو نادانی میں انا کا نام دے دیا۔ مجھے معاف کر دیجیے۔ آصف نے مناہل کے چہرے کو اپنی انگلیوں کے نرم لمس سے تھوڑا اوپر اٹھایا۔ اس کے ہاتھوں کی حرارت مناہل کی گالوں کو گرم کر گئی۔ شک غلط فہمیوں کا نتیجہ تھا مناہل، اور اس کا ذمہ دار صرف تم نہیں تھی۔ آصف نے کہا۔ اس کا لہجہ حد درجہ سچا اور درد سے لبریز تھا۔ میں نے تمہیں کبھی یہ موقع ہی نہیں دیا کہ تم میرے اندر کے انسان کو دیکھ سکو۔ میں نے ہمیشہ اپنے جذبات کو غصے اور تحکم کے پیچھے چھپا لیا، لیکن آج میں تمہیں ایک سچ بتانا چاہتا ہوں۔ مناہل نے اپنی کاجل بھری آنکھوں سے آصف کی آنکھوں میں دیکھا۔ آصف نے ایک گہری بوجھل سانس لی اور اپنے دل کے دروازے پر پہلی بار اس کے سامنے کھول دیے۔ وہ شادی کا معاہدہ، وہ میرے خاندان اور بزنس کی مجبوری ضرور تھا۔ آصف نے رک کر مناہل کی آنکھوں میں بسا خوف دور کرتے ہوئے کہا، لیکن اس معاہدے کے لیے تمہارا انتخاب صرف اور صرف میری مرضی تھی۔ میں نے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تبھی میں نے طے کر لیا تھا کہ اگر میری زندگی میں کوئی عورت آ سکتی ہے تو وہ صرف تم ہو۔ یہ شادی کوئی مجبوری نہیں تھی مناہل، یہ میرا اپنا دل سے لیا گیا فیصلہ تھا۔ مناہل کا دل یہ سن کر شدت سے دھڑک اٹھا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی اور حیرت کے ملائے جلے آنسو جھلک پڑے۔ آصف نے اس کے آنسو اپنی انگلی سے آہستہ سے صاف کیے اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں باتیں بنانا نہیں جانتا، آصف نے انتہائی سچائی اور سپردگی سے کہا۔ اس کی آواز میں محبت کا وہ اقرار تھا جس کا مناہل کو عرصے سے انتظار تھا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ تم میری زندگی کا وہ واحد حصہ ہو جسے میں کبھی کھونا نہیں چاہتا۔ تم میری ضرورت نہیں، میری زندگی ہو۔ مناہل نے آصف کے اس دل سے نکلے ہوئے اقرار کو سنا تو اس کے اندر کا ہر ڈر، ہر پچھتاوا اور ہر تلخی ایک ہی لمحے میں تحلیل ہو گئی۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو آصف کی شانوں پر رکھا اور اس کے قریب ہو گئی۔ مجھے ہمیشہ آپ کے غصے کے پیچھے چھپی محبت کا انتظار تھا، مناہل نے روتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کا لہجہ بکھرے ہوئے جذبات سے چمک رہا تھا۔ آپ کی وہ سختی، وہ روب، میں اب سمجھ گئی ہوں کہ وہ صرف مجھے دنیا کی بڑی نظروں سے محفوظ رکھنے کے لیے تھا۔ مجھے اب آپ پر اپنے آپ سے بھی زیادہ یقین ہے۔ آصف کے چہرے پر ایک دلکش، نایاب اور سچی مسکراہٹ ابھری، ایک ایسی مسکراہٹ جس نے اس کے سختگیر وجود کو ایک دم موم کر دیا۔ اس نے مناہل کو اپنی بازوؤں کے گہرے حصار میں لے لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مناہل نے اپنا چہرہ آصف کے کشادہ اور مضبوط سینے میں چھپا لیا۔ اسے اپنے گرد آصف کے بازو کسی ناقابل تسخیر قلعے کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکن آصف کے دل کی دھڑکن سے مل کر ایک نیا سانس چھیڑ رہی تھی۔ جھیل کا پانی چاند کی روشنی میں جگمگا رہا تھا، ہوا دھیمی ہو چکی تھی اور ان دونوں کے درمیان سے تمام تلخیاں، تمام فاصلے اور تمام شک و شبہات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے تھے۔ یہ صرف دو جسموں کا قرب نہیں تھا، بلکہ دو روحوں کا
ایک دوسرے سے مکمل طور پر جذب ہونے کا حسین سفر تھا۔ جھیل کے کنارے اعتراف محبت کی اس پرسکون شام نے دونوں کے دلوں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ آصف اور مناہل کے رشتے میں جو اعتماد، مخلصانہ گرم جوشی اور گہرائی پیدا ہو چکی تھی، وہ کسی بھی آزمائش سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ لیکن ابھی ایک آخری مرحلہ باقی تھا، معاشرے اور خاندان کے سامنے مناہل کو اس کا وہ مقام دلوانا جس کی وہ حقدار تھی۔ آصف نے خاندان، معززین اور اپنے بزنس پارٹنرز کے لیے اپنے بنگلے کے وسیع و عریض لان میں ایک عالیشان ڈنر کا اہتمام کیا تھا۔ یہ وہی خاندانی طبقہ تھا جس کے کچھ افراد نے ماضی میں مناہل کی سادگی اور درمیانی طبقے سے تعلق پر چرمگیاں کی تھی اور دانیال کی پھیلائی ہوئی افواہوں پر کان دھرے تھے۔ آصف آج ان تمام لوگوں کے سامنے مناہل کو پورے فخر کے ساتھ پیش کر کے ان کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دینا چاہتا تھا۔ پورا بنگلہ زرق برق روشنیوں، نفیس پھولوں کی سجاوٹ اور کلاسیکی سازوں کی دھیمی دھنوں سے گونج رہا تھا۔ خاندان کے تمام اہم اور بااثر لوگ موجود تھے۔ کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی مناہل سبز اور سنہرے کام دانی والے نفیس ڈریس میں ملبوس تھی۔ اس کا روح پہلے سے بالکل مختلف تھا۔ اس کے چہرے پر ڈر یا خوف کے بجائے ایک عجیب سا باوقار اطمینان، سچائی اور مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ آصف ہال میں داخل ہوا۔ وہ ہمیشہ کی طرح شاہانہ بلیک سوٹ میں ملبوس تھا، مگر اس کی آنکھوں میں مناہل کو دیکھ کر ایک گہری چاہت اور فخر کی چمک تھی۔ وہ آہستہ سے مناہل کے قریب آیا اور اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر شیشے میں عکس دیکھنے لگا۔ تم آج واقعی آصف کی ملکہ لگ رہی ہو، آصف نے اس کے کان کے قریب جھک کر انتہائی نرم اور گہری آواز میں کہا۔ مناہل نے شیشے میں اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا دی۔ یہ سب آپ کے دیے ہوئے ایمان اور یقین کا نتیجہ ہے آصف۔ اب مجھے کسی کے سامنے جانے سے ڈر نہیں لگتا، اور نہ ہی کبھی لگنا چاہیے۔ آصف نے اس کی کلائی تھامی اور اسے ساتھ لیے ہال کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ دونوں لان میں بچھے لال قالین پر سے گزرتے ہوئے مہمانوں کے درمیان پہنچے تو پورے مجمع پر ایک لمحے کے لیے ساکت چھا گیا۔ آصف کی رعبدار شخصیت کے ساتھ مناہل کا باوقار، شائستہ اور مجسم حیا انداز ہر ایک کی نگاہوں کو جکڑ گیا۔ مناہل کے چہرے کی سچائی اور اس کے چہرے پر بکھرا اطمینان اس کی سب سے بڑی خوبصورتی بن چکا تھا۔ آصف نے ہر ایک کا استقبال کیا اور مناہل کا تعارف پورے مان کے ساتھ کرایا۔ مناہل نے ہر ایک بزرگ کے سامنے انتہائی احترام، اخلاق اور سلیقے سے سلام کیا اور ان کا حال احوال پوچھا۔ اس کے لہجے کی نرمی، باتوں کی سچائی اور روایتی شائستگی نے وہاں موجود تمام خاندانی خواتین کو اندر تک متاثر کیا۔ جن رشتہ داروں کا خیال تھا کہ مناہل اس ہائی سوسائٹی کا حصہ نہیں بن سکتی، وہ اس کے سلیقے اور اعلیٰ ظرفی کے سامنے شرمندہ ہونے لگے۔ جو لوگ کل تک مناہل کی سادگی کا نقطہ چین تھے، آج اس کی اخلاقی اور آصف کے اس کے لیے مان کی عزت کرنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ جب تمام مہمان رخصت ہو گئے اور پورا بنگلہ ایک پرسکون چاندنی میں نہا گیا تو آصف اور مناہل بالکنی میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ آصف نے مناہل کو پیچھے سے اپنے آغوش میں لے لیا اور اس کے شانے پر اپنی ٹھوری ٹکائی۔ دیکھا تم نے؟ آصف نے دھیمی اور محبت سے بھری آواز میں کہا۔ آج پورا خاندان اور معاشرہ تمہاری تعریف کر رہا تھا۔ تم نے اپنی سادگی اور اخلاق سے ہر دیوار کو گرایا ہے۔ مناہل نے مڑ کر آصف کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ یہ میری اکیلی کی فتح نہیں آصف، یہ آپ کے اس یقین کی فتح ہے جو آپ نے مجھ پر کیا۔ اگر آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہ ہوتا تو میں اس راستے پر ایک قدم بھی نہ چل پاتی۔ آصف نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ رات کا سکون، پھولوں کی مہک اور ان کے اندر کا باہمی احترام اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اب ہر معاشرتی طوفان سے آزاد ہو کر ایک نئی، خوبصورت اور ناقابل تسخیر زندگی کے افق پر قدم رکھ چکے ہیں۔ وقت کا پنچھی تیزی سے اڑ رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی ان کے رشتے میں پختگی، گہرائی اور بے پناہ مٹھاس گھلتی چلی جا رہی تھی۔